اور ڈیٹا کی بات تو ہر کوئی کر رہا ہے. ایوری ون ٹاکس اباؤٹ ڈیٹا, ڈیٹا ہی ڈیٹا. سو کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے جو سیکیور بھی کرے اس ڈیٹا کو. تو سیکیورٹی کنسرنس اباؤٹ ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. اور آج کی جو ٹاک ہے اس پہ ہم اس پہ ہی ٹاک کریں گے. اور اس کے علاوہ جو اے آئی انیبلڈ سولوشنس ہمارے پاس اویلیبل ہیں, وی ول ٹاک, آئی ول ایکسپلین دا سولوشنس, دا پاسبل سولوشنز دیٹ وی کین یوز. فرسٹ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے واٹ سائبر سیکورٹی از اباؤٹ, بیکاز سائبر سیکورٹی از اے بگ ایمرجنگ تھنگ دیز ڈیز نا. اس میں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس جو ڈیجیٹل اکوپمنٹ ہے آپ کے ہاتھ میں, پورا کمپیوٹر ہے, آپ اپلیکیشنس یوز کر رہے ہیں, اس میں آپ ڈفرینٹ وے سے نا اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. سو یو آر کنیکٹیڈ ود دا انٹرنیٹ, اور کنیکٹیڈ انٹرنیٹ پہ ہونے کی وجہ سے آپ 24/7 آن لائن رہتے ہیں. سو جو سائبر سیکورٹی ہے وہ ڈیل کر رہی ہے ان اپلیکیشن ٹیکنالوجیز کو, پروسیسز کو, جو کنٹرول پروٹیکٹ جو کنٹرول سسٹمس ہیں ان کو نیٹ ورک لیول پہ, اور جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں اوور آل اس کو جو ہے نا سائبر سیکورٹی کنسرنس آ رہے ہیں اس پہ. اور اس میں ہو رہا کیا ہے, سائبر اٹیکرز جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں آپ کے ڈیٹا کو, اور وہاں سے وہ انفارمیشن جو ہے اوفینسو وے سے آپ کے کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں اور اس کو مس یوز کر رہے ہیں انلیگلی. سو ہمیں جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی ہم اپنا کوئی بھی ڈیٹا سیکیور نہیں کر سکتے. سو دس از اویئرنیس سیشن بیسیکلی. اس میں ہم جنیرکلی دیکھیں گے ہمارے پاس کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا اپنے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. رائٹ, کوئی بھی کوشچن ہو اسی ٹائم آپ پوچھ سکتے ہیں. لیٹس موو فردر. بیکاز ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر جو آرگنائزیشنس ہیں وہ ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہیں, اور اسپیشلی دا امپورٹنٹ ڈیٹا از اباؤٹ پیشنٹ ڈیٹا. سو پیشنٹ جو ہے وہ اپنی انفارمیشن جب ایک سسٹم میں ڈالتا ہے, ایک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کو دیتا ہے کہیں پہ جا کے, تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے, وہ فزیشین کو اویلیبل ہوتا ہے, پھر وہ انسٹیٹیوشن ہاسپٹل لیول پہ وہ اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح جو ماڈرن کنٹریز ہیں, جو آپ کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہ پیشنٹ کی پیمنٹ انفارمیشن بھی کیونکہ آن لائن ہے سارا, ود آؤٹ اینی پیپر انوائرمنٹ وہ یوز کر رہے ہیں اس کو نا. تو جتنا پیشنٹ کا ڈیٹا ہے وہ دس مینس دیٹ دے آر ڈیجیٹائزڈ ان ایڈوانس کنٹریز. تو اب یہ اویلیبل ہے, دس مینس دیٹ دس, اور یہ تو صرف پیشنٹ کا ہے. جو ڈیوائسیز جنریٹ کر رہی ہیں آج کل ڈیٹا, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری انفارمیشن دی, بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں ایوری ٹائم. یہ ڈیٹا بھی, اس کی بھی امپورٹنس بڑی ہے. اور ہیلتھ کیئر سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہم گیدر کریں گے اس کے اوپر ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے واٹ آر دا سائبر سیکورٹی چیلنجز. اس میں ڈفرینٹ وے سے یہ چیلنجز ہمیں فیس ہو رہے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ڈیٹا تھیفٹ ہے, اور ڈیٹا بریچ بھی اسے بولتے ہیں. یہ ہوتا کیسے ہے, کیسے اکر ہوتا ہے. جو سائبر کرمنلس ہوتے ہیں یہ ان کی بھی ڈفرینٹ جو ہے ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں کچھ بلیک ہیٹ ہیکرز کا نام سنا ہوا آپ لوگوں نے. تو بلیک ہیٹ ہیکرز جو ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انلیگلی وداؤٹ یور کنسینٹ وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں, اور اس ڈیٹا کو پہلے وہ کیا کرتے ہیں, آرگنائزیشن کو جس کو اٹیک کرنا ہے, فار ایگزامپل ہیلتھ کیئر سیکٹر کو اس نے اٹیک کرنا ہے, تو وہ کیا کریں گے کہ اس پہ ورک آؤٹ کریں گے, اور اس سے ریلیونٹ جو مٹیریل اویلیبل ہے آج کل انٹرنیٹ پہ, اس سے وہاں سے انفارمیشن کو گیدر کریں گے, اس کی ویک پوائنٹس کو دیکھیں گے, اور فردر جو ہے اس کی بیس پہ وہ اسٹیج کریں گے جو اٹیک وہ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو میجر جو بیسک چیز جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے. سوشل انجینئرنگ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے, جو بیسک انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ سے کلیکٹ کی جاتی ہے, یا آپ کو فون کال کر لیا جاتا ہے کہ میں فلانے بینک سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے, آپ کا یہ آئی ڈی نمبر ہے, ہمیں آپ سے ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے آپ کے اکاؤنٹ کی. اور وہ جو لے مین ہوتے ہیں, جن کو جو نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنا ڈیٹا اس کو آرام سے دے دیتے ہیں کسی وے سے بھی. سو ہوتا کیا, وہ یہ انفارمیشن گیدر کر کے اس کو مس یوز کرتا ہے. اور جب یہ انفراسٹرکچر لیول پہ آتی ہے, بیکاز جو جتنا بھی ڈیٹا آپ کے ڈیجیٹائز ہے وہ کسی نہ کسی انفراسٹرکچر پہ سیوڈ ہے, فار ایگزامپل کسی ویب سرور پہ سیو ہے, کہیں فائل سرور پہ سیو ہے. سو بیسیکلی وہ وہاں تک بھی اس کو نا اس کی بیس پہ وہ ایکسیس کر لیتے ہیں, بیکاز دے ہیو دا انفارمیشن آف آل تھنگس ریگارڈنگ جو ہے اس کا یوزر نیم, پاس ورڈ, یہ سمپل تھنگ ہوگی. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل جو اس کے انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں, اور وہ انفراسٹرکچر لیول پہ جا کے ایک اگر اکاؤنٹ کمپرومائز ہو گیا فار ایگزامپل, وہ ملٹیپل اکاؤنٹس کو کمپرومائز کر سکتا ہے اسی ہی ویب سرور پہ, اسی ہی بیک اینڈ اسٹوریج پہ, رائٹ.
اور جب ان کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے اسٹوریج کی انفارمیشن تو وہ اس کو اسکوپ کر لیتے ہیں اپنے پاس انفارمیشن کو. اور یہ ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے وہ بہت سارے پیشنٹس کو اور انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے, تو یہ اچھا خاصا ڈیٹا یہ کلیکٹ کر کے تو اس کا کرتے کیا ہے کہ وہ بلیک مارکیٹ میں سے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. ان کا پرپز تو یہ ہوتا ہے فائنینشیل بینیفٹ سمپل سا, لیکن جو ہیکرز ہوتے ہیں, جو کنسرنڈ پیپل ہوتے ہیں, جو وہاں سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بلیک مارکیٹ جاتے ہیں مینس ڈارک ویب پہ, اور وہاں سے وہ ود سم بٹ کوائن ریلیٹڈ ٹیکنالوجی یا پیئر ٹو پیئر ٹیکنالوجی سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیٹا کو وہ پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کو مس یوز کرتے ہیں لیٹر آن. اس میں جو ہمارے پاس گلوبل جو ٹرینڈ آ رہا ہے لاسٹ 2022 کا کوارٹر 2 کا ٹرینڈ آ رہا ہے, اس میں 5.2 ملین ڈیٹا جو ہے وہ بریچ ہو چکا ہے جو لاسٹ 2 کوارٹر ہمارے گزرے ہیں 2022 میں. اور یہ بہت زیادہ تھا جب کووڈ کی سچویشن تھی. کووڈ میں جو ہے یہ 125 اور 126 ملین جو ہے ریکارڈس بریچ ہوئے تھے اوور دا انٹرنیٹ, بیکاز کووڈ میں بہت سارے جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انفارمیشن جو ہے وہ اس پہ ایکسیس جو ہے ریموٹلی ہوتی تھی, تو ریموٹلی اتنا دنیا تیار نہیں تھی کہ ہم نے اتنا ڈیٹا کس طرح سکیور کرنا ہے. سو 125 اور 126 ملین ریکارڈس جو ہے وہ بریچ ہوئے تھے ان 2020 کوارٹر نمبر 4 آئی تھنک سو. سو یہ جو بریچ ہوا ڈیٹا یہ کہاں گیا, کوشچن تو یہ ہے نا. اب یہ ڈیٹا عام آپ کے جو گوگل پہ سرچ کرنے سے ملے گا نہیں, یہ ڈیٹا پڑا ہوگا آپ کی ڈارک ویب پہ. ڈارک ویب ہے کیا, جو آپ کی نارمل جو آپ کے سرچ انجن ہے, فار ایگزامپل گوگل ہر کوئی یوز کر رہا ہے, سملرلی بینگ جو ہے ایک اور سیکنڈ پہ آتا ہے. سو یہ جو سرچ انجنس یوز ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ ڈیٹا ملے گا نہیں. یہ ملے گا آپ کو جب آپ ڈارک ویب پہ کنیکٹ کریں گے, جب آپ ٹورنٹ یوز کریں گے. ٹور کا نام سنا ہے نا, تو ٹورنٹ پہ یہ ٹورنٹ کو ایکسیس کر کے یہ ڈیٹا آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. سو اور کوشچن یہ آتا ہے کہ وائی ہیلتھ کیئر از مور پرون ٹو ڈیٹا اٹیکس دین فائنینشیل, بیکاز یو نو آپ کے پاس جو کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ ایک دفعہ لاس ہو گئے, اسٹول ہو گئے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ دوبارہ سے اسے بلاک کر کے ایک نیا لے لیتے ہیں. لیکن جو پیشنٹس کا ڈیٹا ہے اٹس ریئلی امپورٹنٹ, وہ آپ کا اس کی پرائیویسی ساری بریچ ہو رہی ہے, اور وہ ایک دفعہ کا ڈیٹا نہیں, ایک دفعہ کی کلیکشن نہیں ہے, وہ لائف ٹائم ڈیٹا اس کا لاس ہو گیا. سو دس مینس دیٹ کہ اس ڈیٹا کو آپ نے سیو کرنا ہے, اور سیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا میکینزم ہے, وہ آج کل آپ کے پاس سولوشنز اے آئی کی صورت میں ملے گا. وہ ہم فردر اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہاں پہ جسٹ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو پیشنٹ کا انفارمیشن ہوتی ہے اس میں ڈیٹ آف برتھ کے علاوہ اس کا ایک سوشل سیکورٹی نمبر جو ایڈوانس کنٹریز وہاں پہ ہوتا ہے, اور یہاں پہ NIC کارڈ اور ڈفرینٹ اسپیسیفک انفارمیشن, ڈیزیز سے ریلیونٹ انفارمیشن, یہ ویری سینسٹیو انفارمیشن ہے. اگر یہ کسی اور کے پاس چلی جائے تو اس سے کیا ہوگا, وہ بلیک میل کر سکتا ہے ایزیلی اس پرسن کو. ایون کہ جو کریڈیبلٹی جو آرگنائزیشن جو ٹریٹمنٹ دے رہی ہے اس کی جو ہے لاس ہو جاتی ہے. دس مینس دیٹ کہ جو ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے آپ کے جو پیشنٹس کا وہ لاس ہو گیا. دس مینس دیٹ کہ بگ لاس, دس از اے بگ لاس. اور یس یہ فائنینشیل ریکارڈ جو ہے وہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں جتنا ہیلتھ کیئر پہ ہے. So yes, absolute. Another thing is that ڈیٹا تو لاس ہو گیا اور ڈیٹا کی ایکسیس بھی مل گئی ہیکر کو, وہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلا جاتا ہے. وہ آج کل ڈائریکٹ آرگنائزیشنس کو اٹیک کر رہا ہے, اور وہ رینسم ویئر جو اٹیک ہے اس کی صورت میں آ رہا ہے. یہ ہوتا کیا بیسیکلی کہ یہ آپ کے سسٹم کے اندر بیٹھ جاتا ہے, اور جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے, ڈیٹا سرور ہے جہاں پہ, اس کو جو ہے وہ انکرپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, مینس انکوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے ساری کی ساری انفارمیشن کو. وہ آپ یوز نہیں کر سکتے, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے پیشنٹ, کوئی بھی اس انفارمیشن کو یوز نہیں کر سکتا انٹل انلیس اس کو آپ ڈی کوڈ نہ کریں. سو بیسیکلی یہ بھی آپریشن جو ہے یہ آپ کے تھرو لنکس کے ہوتا ہے. مین جب اٹیکر اٹیک کرے گا تو وہ آپ کے جو آپ کو SMS بھیجے گا, آپ کو ای میل بھیجے گا, اس پہ وہ لنک ہوگا. اگر جو ایک پرسن ہے اس کو کلک کر دیتا ہے تو ہوتا کیا کہ جو اس کے ساتھ امیج یا کوئی ڈاکیومنٹ آتا ہے, اس ڈاکیومنٹ کے ساتھ اپینڈ ہوا ہوتا ہے جس میں میلویئرس ہوتے ہیں, جس میں ٹروجنس ہوتے ہیں, وائرسز ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے سسٹم پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور بیک اینڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں جو CSC ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول, یہ بیسیکلی وہاں پہ ریموٹلی اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس پورے کے پورے ہارڈ ڈسک کو, ایون کے پورے ڈیٹا
بیس کو جو ہے نا وہ انکرپٹ کر دیتا ہے, انکوڈ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے, مینس کہ وہ ایک میسج دے دیتا ہے یوزر کو کہ آپ نے پے کرنا ہے اتنا رینسم اس کا, تب یہ اوپن ہوگا, وہ اس کی کی آپ کو پرووائڈ کرے گا. سو رینسم ویئر اٹیک از یہ ویری پرومیننٹ, یہ 2016 سے آن ورڈ اس نے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے, اور اسپیشلی ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن کو بہت ہرٹ کیا ہے. سو اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو پھر اسٹریٹجی انیشلی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے, اور وہ بھی اے آئی بیس سولوشنس آپ کے پاس اویلیبل ہیں آج کل, اور اس کو فردر ریفائن کیا جا سکتا ہے. سملرلی آپ کے پاس جو اندر بگ چیلنج جو آتا ہے آپ کا سائبر سیکورٹی کا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے, وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک آتا ہے. ہوتا ہے کیا اس میں کہ آپ کے پاس ایک جو پیشنٹ کا ڈیٹا کمپرومائز ہو گیا, اس پیشنٹ کے ڈیٹا کو کمپرومائز بیکاز وہ جو ہے وہ ایک زمبی بن جاتا ہے. اس زمبی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نیٹ ورک پہ یا جتنے بھی اس جگہ پہ جتنے بھی آپ کے پاس یوزرس ہوتے ہیں ان سب کو وہ انفیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سارے انفیکٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس انفیکٹڈ سسٹمز کو یوٹیلائز کر کے جو ڈفرینٹ سرورز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اٹیک کرتا ہے وہ, اور وہ وہاں پہ جتنا بھی ڈیٹا جو ریلیونٹ ڈیٹا ہے, جو ایک فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آتا ہے وہ اپنا ریکارڈ چیک کرنا چاہتا ہے, اور وہ ہے بھی اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے لیکن وہ ایکسیس نہیں کر پا رہا ان سروسز کو. دس مینس دیٹ کہ اویلیبلٹی آف ڈیٹا جو ہے وہ بریچ ہو گئی ہے, اس میں ڈیلے آ گیا ہے, یا اس کا جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ انریچیبل آ گئی ہے. تو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک از ویری سیریس اٹیک ایز ویل ان ہیلتھ کیئر سیکٹر. اس کی جو ابھی تک توڑ اس کا اتنا آسانی سے ملا نہیں, انٹل انلیس یو پروٹیکٹ یور سیلف, کہ آپ ویجیلنٹ رہیں, آپ کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے رہیں نیٹ ورک کو اپنے. اور اس کے لیے بھی سولوشنس آئی بی ایس سولوشنس اویلیبل ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور اس میں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں جو کہ فردر ہم دیکھیں گے کون کون سی ہے. اندر بگ چیلنج جو آج کل آ رہا ہے, جو ہیلتھ سیکٹر کو اسپیشلی آ رہا ہے, وہ فشنگ اٹیک ہے. اور فشنگ اٹیک میں بھی آپ کے پاس جنریٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس ای میل آتا ہے, یا کوئی آپ کے پاس ایس ایم ایس آتا ہے, یا کوئی آپ کے پاس ایسا لنک آتا ہے جس سے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ سے انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہوتا کیا اس میں لنک ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ کا ایک ہیلتھ شفا فار ایگزامپل, اس کی ایگزامپل لے لیں, یا آپ کے پاس آپ کو کہا کسی نے یا اتھینٹک پرسن نے کہ آپ نے براؤز کرنی ہے ویب سائٹ, اور وہ ویب سائٹ جو ہے شفا کی کا لنک ہوتا ہے لیکن وہ ریلیونٹ نہیں ہوتا, ایگزیکٹ وہ شفا کی ویب سائٹ نہیں ہوگی فار ایگزامپل. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بہت ہی فیک ویب سائٹ کی طرف وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے اس کی جو ٹریفک کو, اور وہاں پہ وہ جو انفارمیشن پڑی ہوتی ہے اس انفارمیشن کو وہ کیا کرتا ہے کہ فار ایگزامپل یوزر نیم پاسورڈ وہ فار ایگزامپل ویب سائٹ کا جو ہے وہ کر رہی ہے, تو وہاں یوزر نیم پاسورڈ جیسے یوزر ڈالتا ہے بیسیکلی وہ اس کو نیکسٹ پیج پہ لے جانے کی بجائے وہ سارے کا سارا ڈیٹا اس کی پک کرتا ہے اور اپنے ڈیٹا بیس میں اسٹور کر لیتا ہے. ویلڈ یوزر نیم پاسورڈ جو ہے وہ یہاں سے گریب ہو جاتے ہیں, اور وہ اس کو لیٹر آن کسی ٹائم پہ اس کو مس یوز کرتا ہے, اور اس سے سارے کا سارا اس پیشنٹ سے ریلیونٹ ڈیٹا وہ پک کر لیتا ہے. تو فشنگ اٹیکس اس کی بھی ڈفرینٹ فارمس ہیں, اس کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے, اس کو بھی یوز کرنے کے لیے ایک ویجیلنسی بہت چاہیے, اویئرنیس چاہیے, یوزر کو بتانا چاہیے کہ جو فیک ویب سائٹس ہیں وہ بھی لانچ ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ جو فیک ویب سائٹس ہوتی ہیں کلونڈ ہوتی ہیں, جو اوریجنل ویب سائٹ ہے اس کی شفا کی ویب سائٹ ہے فار ایگزامپل, یہ کلون ہوگی اور اس سے ایک فیک ویب سائٹ اسی طرح کی ریزمبلنس بن جائے گی, اور وہ کہیں نہ کہیں سرور پہ اویلیبل ہوگی. اور جیسے ہی کوئی اس لنک کو وہ کلک کرتا ہے یوزر یا پیشنٹ, تو وہ اس فیک ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے انفارمیشن گیدر کر لیتا ہے اس کی. اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرتے ہیں, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی, آپ نے اس کو کلوننگ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا جو یو آر ایل ہے جو آپ کے پاس فار ایگزامپل google.com ہے, وہ google.com نہیں ہوگا, وہ google1.com ہوگا. سو یوزلی ہم فرسٹ 2-3 کریکٹرس پڑھتے کہتے ہیں یہ تو گوگل ہی ہے. سو بیسیکلی ہوتا ہے ایسے ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو کمپلیٹلی اس کو ویو کریں اس کو. اچھا, اس کے علاوہ جو بگ چیلنج نمبر 5 ہے وہ اسپیشلی ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر آ رہا ہے. ہم جو ہیلتھ کیئر انڈسٹریز ہیں یا ہیلتھ کیئر ہاسپٹلس لے لیں, یہ اپنا ڈیٹا کلاؤڈ پہ اسٹور کر رہے ہیں آج کل. سو یہ کلاؤڈ بیسڈ انوائرمنٹ جو ہے یہ لاجیکل آپ کے پاس پلیس ہے آل اوور دا ورلڈ. آپ کو نہیں پتا میرا فزیکل ڈیٹا کہاں پڑا ہوا ہے, آپ اسے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے, آپ سرچ آؤٹ نہیں کر سکتے. سو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کلاؤڈ پہ جو آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے اس پہ آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ انٹل انلیس جو
کلاؤڈ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ کریں. یوزلی ایسا ایگریمنٹ کرتے نہیں ہے وہ کہ ڈیٹا کی اتنی زیادہ آپ کو پریویلیج یا سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تو یہ انسیکیور ڈیٹا ہے, یہ اگر سیکیور بھی ہو تو وہ تو ایکسیس کر پا رہے ہیں جن کے پاس کلاؤڈ ہے یا کلاؤڈ کو مینیج کر رہے ہیں. سو اس کلاؤڈ سیکیورٹی چیلنج آر بگ تھنگ. اس میں آپ کے پاس کیونکہ آج کل کلاؤڈ جو ہے وہاں کا پورے کا پورا آپریٹنگ سسٹم اویلیبل ہے وہاں پہ, آپ کی پوری اپلیکیشنز جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہے کلاؤڈ کے, آپ ڈفرینٹ وے سے ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو تھریٹس یا چیلنجز ہیں سیکیورٹی چیلنجز آر ٹو مینی, اور یہ سیم جو چیلنجز ہم نے اوپر ڈسکس کیے وہ اس کلاؤڈ کے اندر سیلف بہت سارے چیلنجز ہیں جس کو فردر جو ہے وہ آپ اسکروٹینائز کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں, اور ہمارا ایم جو فردر فیوچر کے اندر ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا ہے, اسپیشلی کلاؤڈ بیسڈ سیکیورٹی کے اوپر. اور جو آرگنائزیشنس ہیں وہ اپنا ڈیٹا اس کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو میکینزم بنانے پڑیں گے بیفور اسٹورنگ ڈیٹا آن کلاؤڈ. ایکسپرٹس کی ریکمنڈیشن بھی اس میں ساتھ ایڈ آن ہوتی ہے. وہ یہی بولتے ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ نے انفراسٹرکچر بنایا, آپ نے اپلیکیشنس بنائی, ان اپلیکیشنس کو آپ نے کیا کرنا ہے, سیکیور کرنا ہے. آپ ایپلیکیشن کی سیکیورٹی ایک الگ میٹر, نیٹورک سیکیورٹی ایک الگ میٹر. آپ کے پاس بنڈل آف نیٹورکس آر اویلیبل, آپ کے پاس بلوٹوتھ کی صورت میں, آپ کے پاس وائرلیس کی صورت میں, آپ کے پاس 3G سیلولر کی فارم میں, 4G 5G آ گیا. اس کے بعد آپ کے پاس نیٹورک کے اندر فائبر آپٹکس اور فاسٹ انٹرنیٹ جو ہے یہ اویلیبل ہے. اس کے اوپر جو سیکیورٹی چیلنج ہے وہ ٹو مینی ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو سیکیور کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے ایکسیس کر لیا, آپ نے ایک ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا ہے, سو اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے آپ یوزر نیم پاسورڈ یوز کرتے ہیں. سو یوزر نیم پاسورڈ اونلی جو ہے وہ وہ اتنا افیکٹو اپروچ نہیں ہے جتنا کہ آپ اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر کو میچ کر لیں. مینس کہ ملٹی فیکٹر جو ہے آپ اس میں اتھینٹیکیشن یوٹیلائز کریں. فار ایگزامپل آپ فنگر پرنٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آج کل آپ کے پاس کوڈ جنریٹ ہوتا ہے, اس کوڈ کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن کو آپ جو ہے نا آن رکھیں, اسپیشلی جی میل اور گوگل جس طرح آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے, وہ ہے تو پبلک لیکن وہ آپ کے پاس آپشن دیتا ہے کہ آپ ملٹی فیکٹر انیبل کر لیں. سو اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہیلتھ سیکٹر کی اپلیکیشنز بناتے ہیں تو اس میں آپ ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن کو انیبل کرا سکتے ہیں یا اس طرح کا سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. سملرلی جو ڈیوائسز ہیں آپ کی ہیلتھ سیکٹر کے اندر, وہ اگر 2010 میں وہ پرچیز ہوئی تو وہ اسٹل اسی طرح سے اس کی اپڈیشن نہیں ہو رہی, اس کے اندر فرم ویئر انسٹالڈ ہے وہ وہی ہے جو 2010 میں تھا. سو ہارڈ ویئر, کیونکہ ہارڈ ویئر پرانا ہے تو وہ فرم ویئر بھی پرانا ہی اس کو کہے گا. سو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر پیچ کرنا پڑے گا, مینس کہ اس کے پیچ لانچ ہوتے ہیں, اس کی اپڈیشنس آتی ہیں. تو ایکسپرٹس ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو, اور اسپیشلی اگر آپ ونڈوز بیسڈ آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, ونڈوز کو اپڈیٹ کریں, اس کو پیچ کریں. اس کے جو جتنے بھی لوپ ہولس ہیں وہ لوپ ہول اسی وجہ سے آتے ہیں کہ آپ کا وہ سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز آسانی سے ہو جاتا ہے پرانے سافٹ ویئر کی بیس پہ. سو اپڈیٹ کریں, سافٹ ویئرس کو اپڈیٹ کریں, جتنی بھی ایکٹیویٹیز کو اس کے اندر. جو آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں, اسپیشلی دا پیشنٹ ڈیٹا جو آپ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں USB کے اندر, یا آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹوریج میکینزم ہے, ان کو پراپرلی انکرپٹ کریں. دس از اندر ریکمنڈیشن فرام ایکسپرٹ. اور لیسٹ پریویلیجز جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ منیمم آپ پریویلیجز اسائن کریں ڈاکٹرس کو, اور ڈفرینٹ جو اس میں ایکٹرز ہیں ان کو, کہ وہ وہی ڈیٹا ایکسیس کریں جس پہ رائٹ بنتا ہے ان کا. یہ نہ کریں کہ وہ تھرڈ پارٹی سے یا تھرڈ جو پرسن ہے اس سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوں, وہ ان کو پریویلیجز ملیں, ان کو ایکسیس رائٹس ملیں, وہ وہی ڈیٹا ایکسیس کریں جن کے وہ رائٹس ان کو ملیں. سملرلی ڈیٹا بریچ رسپانس پلان از ویری امپورٹنٹ. اگر ڈیٹا بریچ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک پراپر رسپانس پلان ہو, آپ کے پاس بیک اپ ہو, وہاں سے آپ ڈیٹا کو پک کریں اور ریسٹور کر دیں. سو ڈیٹا بریچ پلان از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ان نیسیسری ڈیٹا ہمارے پاس ان لمیٹیڈ ہوتا ہے, ہم اس پہ اس کو جو ہے اسی طرح اپنے سسٹمس کے اندر رہنے دیتے ہیں. تو ہمیں ان نیسیسری ڈیٹا کی ضرورت نہیں پڑتی, اسے آپ ڈیلیٹ کر دیں اپنے سسٹم سے. سو دیز آر دا ریکمنڈیشنس. اب کوشچن آتا ہے کہ AI آپ کو کیسے انیبل کر رہی ہے یہ سارے کام, ان سے پروٹیکشن دینے کے لیے. تو ویسے تو AI جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا ریفرنس مینشن کیا, اس میں اب آپ کے پاس جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس طرح AI اسپیسیفکلی ہے, وہ سگنیفیکنٹلی امپروو کر رہی ہے آپ کی ڈائگنوسٹک کو. اور اس کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ یہ فردر اس کو اسکروٹینائز کر کے پورے آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے, اسپیشلی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, وہاں پہ بہت اسکوپ ہے کام کرنے کا. اور IT اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ
لنک کرنا ہے اور ایسوسیشن کرنی ہے. اور اس میں آپ کے پاس ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا کر رہی ہیں, اسپیڈ اپ کر رہی ہیں ٹریٹمنٹ کو. ایون کہ جو آپ کا انفیکشن ہے اس کا ٹائم پیریڈ وہ لمیٹڈ کر رہی ہے. سملرلی آپ کے پاس اور بھی ڈفرینٹ آپ کے پاس آ رہی ہیں, آسانی پرووائڈ کر رہی ہیں جو اے آئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. سو بیسیکلی یو ہیو اے ڈیٹا ناؤ, یو نیڈ ٹو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, 4 اسپیکٹس اس میں ایکچولی جو میں یہاں پہ ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں جو اے آئی جس کے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ کا ڈیٹا اویلیبل ہے, وہ ڈیٹا جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے ود مالویئرس. سو ان مالویئرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ان مالویئرس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ اے آئی انیبلڈ سولوشن کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اور کچھ سولوشن اویلیبل بھی ہیں اس میں. اے آئی کے جو الگورتھمس ہیں, اسپیشلی دا پریڈکٹیو الگورتھم, آپ کے پاس ایسا سولوشن ہو جو کہ کیا کرے کہ وہ 24/7 کام کر رہا ہو, اور جتنا بھی ڈیٹا آپ کا ہیلتھ سے ریلیونٹ ہے اس کے اوپر وہ کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کر رہا ہو, اور وہ آپ کو جنریٹ کرے ڈفرینٹ بیپس, ڈفرینٹ آپ کے پاس آپ کے سگنلز آ جائیں, ای میل جنریٹ کر دے. اور یہ نہ صرف ایڈمنسٹریٹر کے لیے ہو بلکہ یہ جو آنر ہے پرٹیکولر ڈیٹا وہ بھی اویئر ہو جائے اس سے کہ یار کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل لیٹ ایٹ نائٹ اگر 3 o'clock یا 4 o'clock ایک ڈیٹا ایکسیس ہو رہا ہے کسی پیشنٹ کا, دس مینس دیٹ کہ یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے, اب نارمل ہے یہ. سو اس بیہیویئر کو وہ جو ہے وہ اے آئی الگورتھم کے تھرو وہ آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. اور اس میں ٹیک اوے جو لینے والا کام ہے کہ جو میلویئرس ہیں یہ آپ کے سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس نے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اور وہ ڈیٹا جو ہے اس کو مس یوز کرنا ہے, وہ انلیگلی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے. وہ بلیک مارکیٹ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی جو اوپن مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی اویلیبل ہو سکتا ہے. سو اس سے بچنے کے لیے آپ جو مشین لرننگ کے اپروچز ہیں اس کو ہم ڈفرینٹ وے سے اس میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مشین لرننگ اور جو آج کل ڈیپ لرننگ اور اس کے علاوہ ری انفورسمنٹ لرننگ کی ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کر کے اس پروسیس کو آٹومیٹ کر کے تو ہم اپنی ٹیکنالوجیز کو سیو کر سکتے ہیں فرام دیز کرمنلس. اچھا, اس کے ساتھ جو آپ کے پاس بریچز ہیں ان کے اگینسٹ فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈیٹا بریچ ہو جاتا ہے تو آپ اے آئی کے اندر کچھ ماڈلس ایسے ہیں جو کہ اس ڈیٹا کے بیہیویئر کو جو ہے نا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب نارملٹی اگر جس طرح نارمل ہے یا اب نارمل ڈیٹا ہے, یا کس ٹائم پہ وہ ایکسیس ہوا, ایکسیسیبلٹی ٹائم جو ہے اس کے اندر اس کو وہ اویلیبل نہیں ہونا چاہیے, وہ اویلیبل ہے. تو دیز آر دا لوپ ہولز کہ ان کو اے آئی کے تھرو مانیٹر کر سکتے ہیں اور پراپر وے سے اس کو سولوشن کی صورت میں دے سکتے ہیں. اور یہ کنٹینیوسلی یہ پروسیس چلتا رہے گا. اور ڈیٹا آپ کے پاس بہت بے شمار ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا سیٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹرین کرانا ہے, اور یہ مشین لرننگ جو ہے ٹیکنیکس یہ ایک دفعہ ٹریننگ کمپلیٹ کر کے آپ کو افیکٹو ریزلٹس دے سکتی ہیں. سم ٹائم جو نیٹ ورک لیول پہ جو آپ کے پاس بہت سارے ایشوز آتے ہیں ان کو مانیٹر, آج کل بہت سارے سافٹ ویئرس بھی اویلیبل ہیں, میں یہاں پہ ان کی لسٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکا لیکن اویلیبل ہیں جو کہ کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ان کی مانیٹرنگ, ان کی جو پرفارمنس ہے ایز کمپیئر ٹو اے آئی بیس سافٹ ویئرس لو ہے. اے آئی جو ہے آٹومیٹکلی لرن کر کے ایک دفعہ لرن ہو گیا, لرننگ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کی افیکٹونیس, اس کی ایکوریسی, اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی آٹومیٹکلی. Now, this is another challenging thing کہ آپ نے میڈیکل ڈیوائسز جو ہے آپ کے پاس جو پریڈکشن ہے, یہ آکومین کی پریڈکشن ہے کہ جو میڈیکل ڈیوائسز مارکیٹ میں ایکسپیکٹڈ ہیں 2030 میں. جی پلیز. لاسٹ سلائڈ پہ جو آپ نے کہا کہ جو سولوشنز اویلیبل ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں, لیکن اے آئی بیس سولوشن جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں لرننگ میں لیکن وہ ایفیشینٹ ہیں. وڈ یو لائک ٹو مینشن سم آف دا نیمز آف دوز سولوشنز جو کہ اے آئی بیس سولوشنس. اے آئی بیس اس میں ہمارے پاس یہاں تو نہیں, اس لیول پہ تو نہیں, لیکن جس طرح یہ ہائی فائی آپ کے پاس اینٹی وائرس بناتے ہیں, جو کمپنیز بناتی ہیں ٹرینڈ مائکرو یا جس طرح اینٹی وائرس کی اور کمپنیز ہیں, وہ مانیٹر کرتی ہیں کنٹینیوسلی نیٹ ورک کو بائی یوزنگ اے آئی ٹیکنالوجیز. Those solutions are proprietary solution. For example, Trend Micro provides a solution which are typically based on AI. تو آپ اس کو فردر ٹرینڈ مائکرو کو اگر آپ سرچ کریں, اس کے سولوشنس کو آپ فردر اسکروٹنائز کریں تو آئی ہوپ سو کہ اس کے اندر ہو. These are the anti viruses
یہ اینٹی وائرس سافٹ ویئرز ہیں دے شفٹ دیئر مانیٹرنگ ود اے آئی. تو یہ اب ہو رہا ہے, اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں سافٹ ویئرس. پہلے یہ نہیں تھے, ابھی بھی اسٹل آپ کی جو سسٹم میں اینٹی وائرس انسٹالڈ ہے وہ اے آئی نہیں ہے, وہ اے آئی بیسڈ کام سارے نہیں کر رہے, لیکن وہ شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ڈیٹا آپ کے پاس بے شمار ہے, مالویئرس کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے, سو وہ کنٹینیوسلی سگنیچرس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. اچھا, میڈیکل ڈیوائسز جو ہے یہ آپ کے پاس 2030 تک 182 بلین USD تک اس کا جو ہے ایکسپینڈیچر پہنچ جائے گا. اور اس میں آپ کے پاس آج کل پیس میکرز اور یہ انسولین پمپس یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بینیفٹ دے رہے ہیں یہ ہیومن بینگ کو. اور ہیلتھ سیکٹر میں جو الیکٹرانکس ہے یا میڈیکل الیکٹرانکس ہے اس کے اندر بہت بوم آ سکتا ہے بائی یوزنگ AI بیسڈ سولوشنس. اور اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ نے جو انڈرسٹینڈ رکھنی ہے وہ آپ میڈیکل ڈیوائس ایک پرچیز کرتے ہو اسے آپ ان پروٹیکٹیڈ نہیں چھوڑ سکتے, اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے. آپ بائی ڈفرینٹ مینس آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ اس کو کیسے سیکیور کرتے ہیں. اگر اسے ان پروٹیکٹیڈ آپ رکھتے ہیں تو دس مینس دیٹ کہ وہ کین جو اٹیکر ہے اس کو ولنریبل اس کی ولنریبلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, رائٹ. اس میں ٹیک اوے یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو میڈیکل ٹیکنالوجیز ہیں جو یہ انٹر کنیکٹ ہو رہی ہیں آپس میں, نیٹ ورک بیسڈ سولوشن پرووائڈ کر رہی ہیں, اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے AI سولوشنس کی طرف موو کرنا ہے. اور یہ فیوچر ہے, اگر ابھی اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو یہ آپ کے پاس اسٹل جو ہے یہ میڈیکل ڈیوائسز کمپرومائز ہو جائیں گی. اس سے جو ڈیٹا جنریٹ ہوگا اس کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے, اور وہ اس میں آپ کی ریڈنگ اس کے اوپر پیشنٹ کی سیفٹی بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک سو کہ AI بیسڈ سولوشنس جو ہے یہ پریارٹی ہونی چاہیے ہیلتھ آرگنائزیشنس کے لیے. سو لاسٹلی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہیومن ریسورسز پہ بھی ڈپینڈ کریں. ہمارے پاس IT سیکورٹی پروفیشنلز جو ہے ابھی بھی لمیٹڈ ہیں. تو ہم شفات امیر ملت یونیورسٹی میں ہم نے جو BS سائبر سیکورٹی کا کورس اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں ہمارا مشن یہ ہے کہ اپلائیڈ نالج دے. اس میں اپلائیڈ نالج یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہم جتنا بھی کریں گے ود رسپیکٹ ٹو جو آرگنائزیشنس ہیں اس کے ساتھ ہم لنک اپ کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکل کام کر رہے ہوں گے, پریکٹیکلی مانیٹر کریں گے, ریئل ٹائم ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. سو ہمارا جو مشن ہے کہ وہ IT ایکسپرٹس کو جو ہے ہم نے پروڈیوس کرنا ہے, اور وہ ایسے آرگنائزیشن اسپیشلی ہیلتھ کیئر سیکٹر پہ یہ فوکس کریں گے, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. اور اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سولوشنس ہمیں کیا کریں گے, جو IT پروفیشنلس ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے. ان کے لیے فار ایگزامپل جہاں 10 ریسورسز ہیں وہاں 5 ریسورسز پہ بھی کام ہمارا چل جائے گا if we have these artificial based solutions in our hand. اس میں ہمارے پاس فائنینشیل لائبلٹی, بیکاز جب ہم فائنینشیل لائبلٹی پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ریسرچ کے لیے آپ کو فائنینشیل بینیفٹس جب تک آپ دیں گے نہیں اسٹوڈنٹس اس پہ کام نہیں کر سکتے. تو ان کنکلوژن ویسے دیکھا جائے اوور آل 6.2 بلین جو ہے نا وہ ہاسپٹلس لاس کر رہے ہیں بائی یوزنگ دس سائبر سیکورٹی اور سائبر اٹیکس. سو اگر ہم ایسے سائبر IT پروفیشنلس کو تیار کر لیتے ہیں جو کہ سیکیور کر رہے ہیں آپ کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو, سو ہم 6.2 بلین جو جتنا بھی یہ آ رہا ہے ایکسپینڈیچر جو بن رہا ہے ان کے اوپر سائبر اٹیکس کا, اس کو ہم سیو کر کے وہ ریسورسز پہ لگا سکتے ہیں, وہ ہم ٹیکنالوجی پہ لگا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں, یہ اوور آل ورلڈ وائڈ ہے. اس کے اوپر فردر جو ہے اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. اور جو AI بیسڈ سولوشن ہمارے پاس سیکورٹی بیسڈ سولوشنس ہیں وہ آسانی سے ہمیں تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ہمیں وہ پراپرلی ان ٹائم رسپونڈ دیں گے, اور جو ہمیں پراپرلی جو ہماری میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کی سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. اور اس کی ایکسٹینشن ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں فردر ریسرچ میں. If you have any questions, so you can ask. جی پلیز. تھینک یو جی. ڈاکٹر ماہر صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں جتنے آپ نے تھریٹس یہ ڈیفائن کی اور آپ HIPAA کمپلائنٹ ہو تو اس میں کتنے پرسنٹیج تھریٹ ایڈریس ہو جاتی ہے؟ HIPAA بیسیکلی ہیلتھ کیئر انشورنس پورٹیبلٹی. جی جی ایگزیکٹلی, اگر اس کی کمپلائنس ہو جائے تو کتنا پرسنٹ ایڈریس ہو؟ یہ ایڈریس پھر بھی جو انسائڈر اٹیکس ہیں نا وہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, اس کے چانسز کم ہو جائیں گے, لیکن انسائڈر ایبسلیوٹلی کتنے پرسنٹ اور پرسنٹیج ایگزیکٹلی مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کا, لیکن آئی ہوپ سو کہ 70-80% تک کر سکتے ہیں. جی In summary to this presentation, Yes. I think we should recommend people to be HIPAA compliant when you're going into machine learning and artificial Ji. intelligence. ऐसे. It will address 80% of these problems. Yes, So absolutely. HIPAA compliance is one of the takeaways. One of the takeaway.
اور یہ ہپا جو ہے یا کہ آل اوور دا یورپ جو ہے امپلیمنٹڈ ہے اور وہ ہمارے اس کا پاکستان میں نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے آئی تھنک سو کنسلٹنسی دیتا ہوں. زبردست زبردست. سو آئی تھنک سو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے یہ ہپا کمپلائنس سے ریلیونٹ چیز, تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. آئی تھنک سو ہم 80% تو میں وہ اندازن کیا ہے, اس سے زیادہ ہم سیکیور کر سکتے ہیں اپنے ہر سیکٹر کو. اسپیشلی وین انیشلی آپ بلڈ اپ کرو اور اسی پلیٹ فارم پہ انیشلی اگر آپ سیٹ اپ کر لیں تو بعد میں آپ کی فوری. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. بٹ بیفور گوئنگ آن ہپا ہمیں اویئرنیس دینی ہے اپنے آڈینس کو. تبھی تو وہ ہپا کو ریکگنائز کریں گے. That's right. تو ہپا نظر ہی نہیں آتا. جی جی بالکل. یہ میل ویئر ہے, یہ انہوں نے اسی دوران میں آپ کی چوک میں اپنا گھسا دیا. تبھی تو بلیک مارکیٹ میں بیچ سکوں گا. بلیک مارکیٹ میں اس لیے وہ چلے جائے گا. ویری گڈ, ویری گڈ. جی اور کچھ جی ایک کوشچن. سر یہ جتنی ٹوٹل چیزیں تھیں یہ کلاؤڈ بیسڈ تھیں. جو ہمارے پاس لوکلی ہاسپٹلز ہیں موسٹلی ان کو کلاؤڈ کی ایکسیس زیادہ تر نہیں ہے. وہ جتنا بھی ڈیٹا اسٹور کریں وہ لوکلی ان کے سرورس ہیں انہیں وہاں اسٹور کر رہے ہیں. جی تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ہم جو فار ایگزامپل ہم اے آئی بیس سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں تو اس میں اے آئی کا جو ماڈل ہم کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں. اے آئی ماڈلس کی سیکیورٹی از انادر اسپیکٹ. ایگزیکٹلی. تو ہمیں مین کنسرن ہپا کا تو آ جائے گا جب ہم کلاؤڈ کی طرف جائیں گے. اب ہم کلاؤڈ کی طرف نہیں جا رہے تو ہمارے پاس یہی ہے سولوشن کہ لوکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ویب نہیں ہے ہمارا انفراسٹرکچر ویب والا نہیں ہے ابھی تک, تو اس میں ہم کس طرح سے اپنے ماڈلس کو سیکیور کر سکتے ہیں. ماڈل کی سیکیورٹی یہ جو ہے نا یہ ایک بگ ٹاپک ہے. یہ اس پہ تو پوری سیکیورٹی اس پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں ماڈل سیکیورٹی پہ. ماڈل کون سا ماڈل زیادہ ایفیشینٹ ہے, کون سے ماڈل کی جو ایفیشنسی ہے وہ بالکل. سو ابھی یہ اس اے آئی جو ہے نا وہ ابھی اس بوم پہ نہیں گیا. یہاں پہ فردر ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن ان ماڈلس کو سیکیور کیا کرنا ہے. یہ سیکیورٹی کے جو 3 اسپیکٹس ہیں آپ نے کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی, یہ تینوں آپ کے پاس اس کے پہ اپلائی کرنی ہے ادر اور یہ آپ کے پاس دینا سیکیور ہوگا. اور سیکنڈ کویسچن یہ کہ ہاسپٹلس کو ویب کی طرف جانا چاہیے یا نیوکلیئر یا باقی جو پلانٹس ہیں وہاں بھی ایکسیس نہیں دی جاتی, ہاسپٹلس میں نہیں موسٹلی رکھی جاتی. ایک ڈر ہے اور بالکل ویلڈ ہے وہ ریزن, مگر جانا نہیں چاہیے کیونکہ باہر تو ہوتا جا رہا ہے. جی جا رہے ہیں. اور ایون کہ وہاں پہ تو پورے کا پورا انفراسٹرکچر ان کا جو ہے وہ ویب پہ ہے. اور پچھلے دنوں وہ ایک بڑا ہیک اٹیک آیا تھا اور پورے کا پورا جو فار ایگزامپل یو ایس ہے اس کا ایک سٹی تھا اس کا پانی بند ہو گیا تھا. دیٹس وہ یہ ہیکنگ اٹیک کی وجہ سے. تو وہ آن لائن ہے ان کے ڈیجیٹائز تھے. بالکل صحیح, ہمیں بھی جانا چاہیے اس طرف, لیکن اس پہ ٹائم لگے گا. اور اویئرنیس زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا جو بینیفٹ ہے وہ کیا ہے. ہم اس کو مس یوز تو کر رہے ہیں, اس کو یوٹیلائز تو کر رہے ہیں, لیکن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہ اتنی امپورٹنس. تو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بہت سارے سیشن کرنے پڑیں گے. ہمیں پروفیشنلس کو جو ہے نا وہ ٹرین کرنا پڑے گا, وہ جائیں آرگنائزیشن کا وزٹ کریں, انہیں بتائیں کہ یہ ہمارے پاس لیبس ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر وہ جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ہاؤ وی کین سیکیور دیٹ ڈیٹا, بیکاز ڈیٹا کی سیکیورٹی کا پرائیویسی کا کوئی کنسرن یہاں پہ ہے, وہ اویلیبل ہے. جی جو واٹر کا